الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 175 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے رسولوں کی سرگزشتیں سنا کر ان سے استدلال کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ کی پوری سرگزشت قریش کے سامنے رکھی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح تم بنی اسماعیل کی حیثیت سے اس دعوت کے مخاطب ہوئے تھو، اسی طرح کبھی بنی اسرائیل بھی ہوئے تھے۔ پھر عہد فطرت کی یاد دہانی کرائی گئی اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر پیغمبر نہیں آئے، دعوت نہیں پہنچی تو یہ چیز عذر نہیں بن جائے گی۔ دین کے مبادی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کر دیے ہیں، اپنی توحید کے معاملے میں اور اخلاقیات کے متعلق کوئی عذر وہاں مسموع نہیں ہوگا۔ تم اگر کچھ کہہ سکتے ہو تو تفصیلات کے بارے میں کہہ سکتے ہو، اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب پیغمبر آ جاتا ہے تو تفصیلات کے باب میں اللہ تعالیٰ مواخذہ بھی اسی وقت کرتے ہیں۔ یہ سب واضح کرنے کے بعد اب من حیث القوم یہود کی ایک تمثیل بیان کی ہے۔ ان کا نام نہیں لیا اس لیے کہ اس میں لب و لہجہ بہت سخت ہے، لیکن بنی اسماعیل کو یا قریش کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی آیتیں دی جا رہی ہیں، اللہ کا کلام تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کے تم حامل بنائے جا رہے ہو، تم یہ رویہ اختیار نہ کرنا۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو یہ غیر معمولی شرف دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، قومی حیثیت سے اللہ کی دعوت کے علمبردار بنیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں میں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، اس نے اس امت کا انتخاب کیا، اس کا اصطفیٰ کیا اور اس کو ایک بڑی ذمہ داری دی جو اس کے لیے باعث فضیلت بھی ہے کہ دنیا کی قوموں میں سے اس قوم کا انتخاب کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علمبردار بن کے دنیا میں رہے۔ اس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ اب ان کے سامنے وہ سرگزشت بھی رکھ دو کہ ہم نے تو یہ بڑا شرف دیا لیکن وہ نکل بھاگا، یعنی اس ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پایا، قومی حیثیت سے انحراف کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دعوت، یہ پیغام جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا یہ انسٹیٹیوشن بن جاتا، دنیا بھر میں وہی اس کے محور اور مرکز ہوتے، یہاں تک کہ سیدنا مسیح کی شخصیت بھی انہی کے ہاں اس درجے قبول کی جاتی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا تک خدا کا پیغام پہنچایا جاتا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استقبال کیا جاتا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کو ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ وہ بھاگ نکلا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ من حیث القوم یہود کی تمثیل ہے، یعنی کسی فرد کو یہاں موضوع نہیں بنایا گیا بلکہ قومی حیثیت میں ایک تمثیل پیش کی گئی ہے۔ آگے یہ بات قرآن نے خود واضح کر دی ہے، یعنی جیسے ہی یہ بات آگے بڑھے گی تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا، لیکن آیت میں چونکہ لفظ الذی آیا ہے اس لیے مختلف اشخاص کی طرف توجہ ہوتی ہے، یعنی آیت چونکہ اس طرح شروع ہو رہی ہے کہ اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ، ان کی نہیں کہا،
تو اس وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی ایک شخص کی، کسی فرد کی، تاریخی کسی شخصیت کی تمثیل ہے۔ یہ آگے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت یہود کی من حیث القوم تمثیل ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں الذی اگرچہ اصلاً معرفہ کے لیے آتا ہے، لیکن تمثیلات میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے کوئی معین شخص ہی مراد ہو۔ عربی زبان کے اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں الذی لازماً کسی ایک شخص یا ایک متعین فرد کے لیے نہیں آتا۔ تمثیلات میں بعض اوقات ایک تصویر بنا دی جاتی ہے تو اس میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن تمثیلات میں یہ لازم نہیں ہے کہ اس سے کوئی معین شخص ہی مراد ہو جو خارج میں بھی موجود ہو، بلکہ متکلم جس کی تمثیل پیش کرنا چاہتا ہے اس کو نگاہ میں رکھ کر اس کا ایک ایسا سراپا آراستہ کر دیتا ہے جو اس پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تصویر بنائی جاتی ہے اور وہ تصویر ایک شخصیت پیدا کر دیتی ہے، خواہ وہ بحیثیت قوم کرے یا بحیثیت فرد کرے۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید میں بھی اختیار کیا گیا ہے اور اس کی سب سے خوبصورت مثالیں انجیل میں ملتی ہیں۔ چونکہ پیش نظر صرف واقعے کی تصویر کشی ہوتی ہے، اس وجہ سے تقاضائے بلاغت یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکرہ کے بجائے معرفہ کے لفظوں میں ذکر کیا جائے۔ یعنی کوئی آدمی، کوئی قوم کے بجائے ایک متعین تصویر سامنے لائی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس اسلوب سے یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ وہ تصویر اگرچہ کسی معین شخص کی تو نہیں ہے، لیکن اب ایک کردار کی حیثیت سے وہ ایک معین شخص کے طور پر سامنے آئے۔ اس وجہ سے تقاضائے بلاغت یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکرہ کی بجائے معرفہ کے لفظوں میں ذکر کیا جائے، تاکہ تمثیل ایک خاص شخص کی صورت میں متمثل ہو کر اس طرح سامنے کے سامنے آ جائے کہ گویا اس نے اس کی سرگزشت صرف سنی ہی نہیں بلکہ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ گویا ایک شخصیت، ایک کردار کو متمثل کر دیا جاتا ہے، اس کی پوری تصویر بنا دی جاتی ہے تاکہ آپ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں یہی طریقہ اختیار کیا ہے قرآن نے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اس کی سرگزشت بھی انہیں سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس پر لکھا ہے یعنی کتاب الہی کی جو تشریف و خلت انہیں عطا فرمائی گئی تھی بنی اسرائیل کو، یہود کو، وہ انہوں نے اتار پھینکی اور استاذ امام کے الفاظ میں بالکل ننگے الف بن کر رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک پیرہن دیا تھا، قوم اس پیرہن کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی رہے۔ وہ پیرہن ہدایت کا پیرہن تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلت تھا، ایک انعام تھا، ایک فضیلت تھی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری بھی، لیکن انہوں نے اس کو اتار کر اپنے آپ کو بالکل برہنہ کر لیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی جس کی یہ تمثیل ہے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ شیطان پیچھے لگ گیا، یہ اس سنت الہی کے مطابق ہوا جو سورہ زخرف کی آیت 36 میں بیان ہوئی ہے کہ جو خدائے رحمان کی یاد دہانی سے منہ پھیرتے ہیں ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھی بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، یہی ہوتا ہے۔ اس کو ایک قاعدے کی حیثیت سے سورہ زخرف میں بیان فرمایا، یہاں اسی کا اطلاق کیا ہے، اور ان لفظوں میں کیا ہے کہ مگر وہ ان سے نکل بھاگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ شیطان کب پیچھے لگتا ہے۔
یعنی انسان جب اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے، اللہ کی ہدایت کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، جو ذمہ داری اسے دی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو گویا وہ سارے اسباب خود فراہم کر دیتا ہے اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے، کہ جس کے بعد شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اب وہ بھی اپنا کارنامہ انجام دے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے ساتھ وفاداری میں کھڑا ہو، اس کا پورا تعلق اپنے پروردگار سے ہو، وہ غلطی اور کوتاہی کے بعد اپنے ربی کی طرف رجوع کرتا ہو، وہ جو ذمہ داری اسے دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ رہے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو انسانوں سے ہوں گی، لیکن اگر اس کا رخ سیدھا ہے، اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، اس نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپرد کر رکھا ہے اور وہ ہر معاملے میں اسی کو ملجا، اسی کو منجا سمجھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی شیطان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اس پر سوار ہو جائے۔ لیکن اگر یہ برعکس ہو تو پھر ظاہر ہے کہ شیاطین کے لیے موقع نکل آتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو فرمایا کہ وہ من یعشون ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد دہانی سے گریزاں ہو جاتا ہے، اس کو بھلا بیٹھتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، یعنی جو اللہ کا قانون ہے اس قانون کے مطابق اگر وہ ان آیتوں کے سچے خیرخواہ بنتے، ان آیتوں کے حاملین بن کر رہتے، ان آیتوں سے خود بھی ہدایت پاتے اور انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا اہتمام کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا نتیجہ بلندی ہوتی، باطن کی بھی ظاہر کی بھی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس قانون کے مطابق چاہتے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جنہیں ہم اپنی آیتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے کچھ سنن ہیں، اللہ کے کچھ قوانین ہیں جو بندوں سے متعلق اس نے بنا رکھے ہیں، جس طرح طبعی قوانین اپنا کام کرتے ہیں وہ قوانین بھی اسی طرح اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو فضیلت عطا ہوئی، جو پیرہن پہنایا گیا، جو خلت ان کو عطا کی گئی، اگر یہ اس کے قدر شناس ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتے۔ یعنی اس قانون کے مطابق چاہتے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جنہیں ہم اپنی آیتوں سے نوازتے ہیں، وہ قانون یہ ہے کہ اگر ان آیتوں کی قدر کریں گے تو ان کے ذریعے سے انہیں دنیا و دین کی سرفرازی حاصل ہوگی، دین و دنیا کی سرفرازی حاصل ہوگی، اور ان سے گریز کر کے اپنی خواہشوں کے غلام ہو کر رہ جائیں گے تو انہی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر خواہشوں ہی کی پیروی میں لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اس کے قانون کی خلاف ورزی پر اصرار کرتے ہیں، یعنی قانون ہدایت کی، قانون ضلالت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے قانون کی، اس کے جو سنن انسان سے متعلق ہے ان کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس خلاف ورزی کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ انسان کی احوا، خواہشیں، تمنائیں، انسان جن کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کو انہی خواہشوں کی پیروی میں لذت حاصل ہوتی ہے، ہم انہی کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، پھر وہ انہی کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ معاف کیجیے۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا ہو رہا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ زمین کا ہو رہا یعنی ہم تو اوپر اٹھانا چاہ رہے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اندر کی رفتوں کو دنیا میں پائے، یہاں پر بھی اللہ اسے سرفرازی دے اور قیامت میں بھی سرفرازی حاصل کرے، لیکن وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ اب اس کے بعد وہ تمثیل ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، چنانچہ اس کی مثال کتے کسی ہو گئی، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس،
کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ اس تمثیل کو حرص اور دنات کی تمثیل سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یعنی زبان نکالے ہوئے حرص و دنات کی تصویر بنا رہتا ہے۔ انسان کے اندر جو ایک کمینہ پن پیدا ہو جاتا ہے، پستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی پستی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ہاں اصل مقصود اس کی حرص، اس کا لالچ بن جاتا ہے، خواہشیں ہی اس کی رہنما ہوتی ہیں، انہی کے حوالے وہ اپنی باغ کر کے پھر دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کس چیز کی تمثیل ہے؟ یہ تمثیل اس جانور کی ہے جو تم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہو، اور اس کی تصویر اس طرح کھینچی ہے کہ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اسے پیار کیجئے یا دھتکاریے، اس کی یہ حالت کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یعنی دونوں حالتوں میں، ایک میں تصویر ہے اس کو دھتکارنے کی، پیچھے ہٹانے کی، اور ایک میں تصویر ہے اس کو محبت سے قریب کرنے کی۔ اسے پیار کیجئے یا دھتکاریے، اس کی یہ حالت کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زبان میں بھی اس شخص کو جو دنیا کی حرص میں اندھا ہو رہا ہو، اسی رعایت سے دنیا کا کتا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تمثیل بیان کی ہے کہ جب اپنی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو پھر انسانیت کے مرتبے سے گر جاؤ گے۔ خواہشوں کی پیروی، جبلت کی اسارت، یہ جانوروں کا کام ہے۔ انسان اس سے بلند ہو کر اپنا کوئی نصب العین تلاش کرتا ہے، کوئی آدرش ہے جس کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی احساس دیا ہے اس کی تسکین کے اسباب ڈھونڈتا ہے، اس کو جو اخلاقی وجود دیا ہے اس میں اعلیٰ ترین اخلاق کی مرتبے تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے، اس کو جو علم و عقل سے نوازا ہے وہ اس کے حقائق کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے اس فریضے کو بھول جائے، اپنی اس شخصیت کو فراموش کر دے، اپنے ان خصائص سے گریزاں ہو جائے اور صرف جبلتوں اور خواہشوں کا پیرو ہو، تو پھر اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر پتھر اٹھاؤ جب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کھول دیا، فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ گویا مثال کسی معین شخص کی نہیں بلکہ ایک قوم کی، ایک گروہ کی مثال ہے۔ تو فرمایا کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، سو یہ سرگزشت انہیں سناؤ تاکہ یہ سوچیں۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون، اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ کس قوم کی تمثیل ہے، اور یہ خود بتا دیا کہ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی ہی بری تمثیل ہے۔ یعنی گویا بلندی کو جب انہوں نے چھوڑ دیا اور پستی کو اختیار کر لیا، اور اتنا بڑا شرف پانے کے بعد کہ دنیا کی قوموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا اپنے لیے انتخاب کر لیا، اصطفاء کر لیا، پیغمبری کے منصب پر اسے فائز کر دیا، نبوت اس کے لیے خاص کر دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بتدریج نبوت ذریت آدم ہی میں رہی، ذریت ابراہیم ہی میں رہی ہے۔ یعنی پہلے بنی اسرائیل میں اور آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آئے ہیں۔ پھر دنیا بھر کے لیے گویا ہدایت، اور دنیا بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور جس کو قرآن مجید اتمام نعمت کہتا ہے، وہ سب ایک ہی ذریعے سے ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذریت ابراہیم۔ اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی فضیلت، لیکن اس کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، اور حق کیا ادا کرتے، اس کے برعکس اپنی خواہشوں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔
کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمثیل کسی خاص شخص کی تمثیل نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی تمثیل ہے جس نے اللہ کی آیتوں سے بہرہ یاب ہونے کے بعد انہیں جھٹلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اپنی آیتیں دیں، پیغمبروں کو صحائف دیے، پیغمبروں کو قوموں کی طرف بھیجا، وہاں فرد کا انتخاب ہوتا رہا۔ یہاں یہ عنایت ایک پوری قوم پر ہوئی، اس کو تیار کرنے کے لیے پے در پے ان کے آبا کو نبوت دی گئی، یعنی سیدنا ابراہیم، پھر ان کے بعد سیدنا یعقوب، پھر ان کے بعد آگے اسحاق، یعقوب، یوسف، گویا پے در پے، تاکہ ایک نئی قوم پیدا ہو۔ یہ جو پیغمبر جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یوسف ہوں، یہ کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، یعنی یہ گویا ذریت ابراہیم کے پیغمبر ہیں کہ ذریت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا کر اپنے ان آبا کے ذریعے سے تیار ہو جائے اس بڑے منصب کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کی اولاد، یہ ابراہیم کی اولاد، یہ اسحاق کی اولاد، یہ یعقوب کی اولاد، یہ یوسف کی اولاد، جس کی بہت سی نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا شروع کیا کم و بیش 500 سال میں، تو اس میں پھر یہ اس قابل ہو گئے کہ اب ان کی طرف سیدنا موسیٰ کی بعثت ہو اور یہ اس منصب پر فائز کیے جائیں۔ تو یہ پوری تاریخ پیچھے سنائی جا چکی ہے۔ یہاں مثال دی اس بات کی کہ اللہ نے اس قوم کو اپنی آیتوں سے بہرہ یاب کیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہی ہو سکتے ہیں، یعنی اس موقع کے اوپر گویا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمثیل میں لب و لہجہ بہت سخت ہے، تو اس کو حجاب میں رہنے دیا، لیکن ہر شخص سمجھ لیتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتی رہی۔ معاف کیجیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ یہ جو بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ اپنے قانون کے مطابق، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت، یہ ضلالت، یہ گمراہی، یہ ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک سنت الہی ہے جس کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار یہ بیان کر دیا تو اس کے بعد ظاہرہ ہر جگہ اس کو مقدر سمجھنا چاہیے، مان کر آیت کو جاننا چاہیے، اسی کو یہاں واضح کیا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کو اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پانے والے ہیں، اور جن کو وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دے وہی نامراد ہوتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور قریش کے لیے تہدید و وعید ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہدایت ملنی ہے، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کے حوالے کر دیتا ہے انسانوں کو۔ تو چونکہ یہ قانون طے ہو چکا ہے، یہ قاعدہ بن چکا ہے، تو اس لیے اب آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اس خواہش میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کی تمناؤں کے مطابق آپ کی قوم ایمان لے آئے گی۔ نہیں، اللہ کا قانون جو تقاضا کرے گا اسی کے مطابق ہدایت ملے گی، اور اللہ کا قانون جو تقاضا کرے گا اسی کے مطابق یہ گمراہی کے حوالے ہوں گے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور قریش کے لیے تہدید و وعید ہے، یعنی ان کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شدید نوعیت کی تہدید ہے
کہ خدا کے بندو اتنے بڑے شرف سے اب تمہیں ممتاز کیا جا رہا ہے، دنیا کے لیے اب تم قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے دین کے علمبردار بنائے جا رہے ہو۔ تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلی قوم تمہارے ہی باپ کی اولاد اس میں خائن ثابت ہوئی ہے تو تم کم سے کم اس امانت کا حق ادا کرو۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت یعنی گمراہی، مطلب یہ ہے کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں خدا کا ایک قانون ہے۔ اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں، یہ ہے وہ قانون۔ اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں، اور جو خواہشوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ گمراہی کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو چیز فیصلہ کن ہوتی ہے ہدایت اور ضلالت میں، ہدایت اور گمراہی میں جو چیز فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے وہ انسان کا یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے تیار ہے، اعلیٰ آدرشوں کے لیے جینے کا حوصلہ رکھتا ہے، کسی بڑے نصب العین کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یا خواہشوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ تو دیکھیے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید نے یہاں واضح کر دیا۔ اس کے تحت ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اس کے سچے طالب ہوتے ہیں، اور جو خواہشوں کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ گمراہی کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں، انہیں کبھی راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص پر واضح ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ یعنی یہ قانون سائنس کے قوانین کی طرح ہے۔ کسی حق کے سچے طالب کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت سے محروم نہیں کرتے، اور جب آدمی خود رکاوٹیں پیدا کر لیتا ہے، یعنی کبھی اپنے تعصبات کی رکاوٹیں، کبھی اپنے آباء کی رکاوٹیں، کبھی اپنے جذبات کی رکاوٹیں، کبھی جس پس منظر سے وہ اٹھا ہوتا ہے اس کی رکاوٹیں، یہ معانے اگر انسان دور کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے سچائی کے پیچھے جانا ہے، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میں بالکل تنہا رہ جاؤں، اور جیسے کہ استاذ امام کہا کرتے تھے کہ میرا سایہ بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں حق کا طالب بن کے رہوں گا، میں سچائی کو جانوں گا اور ہر حال میں جانوں گا۔ یہ میرے لیے کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہوگی کہ ہزاروں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کروڑوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اربوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے اپنے رب سے ہدایت کی طلب کرنی ہے اور اسی کے لیے دست بدعا رہنا ہے، اور جو میرے بس میں ہے میں اس ہدایت کو پانے کے لیے کروں گا۔ بس یہ ایک بنیادی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے حوالے کرتے، یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، اور یہ قانون بالکل اٹل ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ ہاں، خطائیں اس کے بعد بھی ہوتی ہیں، وہ علم میں بھی ہوتی ہیں، وہ عمل میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کے راستے کی نہ دنیا میں رکاوٹ بنتی ہیں نہ آخرت میں بنے گی۔ وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ بحیثیت مجموعی انسان کے رویے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ سوچ لیا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اپنی قوم سے کیسے الگ ہوں گا، میں اپنے تعصبات کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، یہ بڑے بڑے لوگ جو میری تاریخ میں ہیں اور میرے آباء ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اسیر بنا دیتی ہیں۔ ان سے بالا تر ہو کر علم کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ بالکل متعین ہے، یعنی میرے باطن کی گواہی، میری فطرت کی گواہی، اس کے بعد میرا مشاہدہ، میرا تجربہ، مشاہدے اور تجربے سے جو حقائق واضح ہوتے ہیں ان سے استنباط، استدلال، اور پھر اللہ کی کتاب۔ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے انہی علم کے ذرائع کی بنیاد پر تمام آراء قائم کرنی ہے اور ہر چیز کا تجزیہ اسی بنیاد پر کرنا ہے، خواہ میں براہ راست یہ کام کروں، خواہ میں کسی شخص، کسی صاحب علم کی رائے کی ترجیح قائم کروں، مجھے کرنا یہی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ بات واضح کر دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
یعنی پھر وہی نامراد ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پیچھے ایک بڑی سخت مثال دی تھی، اب اس پہ استدلال کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ ایک قوم کے رویے کو کیوں ایک جانور سے تشبیہ دی گئی، یہ ایک سخت بات تھی، تو دلیل دی ہے کہ انسان اپنے طرز عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو انسان کہلانے کا مستحق بناتا ہے۔ فرمایا یہ متنبع ہو جائے، یعنی قریش جو مخاطب ہیں سورہ کے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے جس کے سامنے یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، یہ متنبع ہو جائیں جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا۔ یہ بہت سخت بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سخت غصے اور تہدید کا جملہ ہے، یعنی سورہ آگے بڑھ رہی ہے، استدلال کیا جا رہا ہے، سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں، تاریخ سامنے رکھی جا رہی ہے، فطرت کے حقائق کھولے جا رہے ہیں، مخاطبین ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ لپک پڑے، جیسے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ صالحین کی آنکھوں سے اس قرآن کو سن کر آنسو بہہ نکلتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دی ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے اس رویے اور اس سخت دلی پر اب تہدید آخری درجے میں پہنچ گئی ہے۔ یہ سخت غصے اور تہدید کا جملہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا جو رویہ اختیار کیا ہے، مہلت دی گئی، اللہ نے زمین پر بھیجا ایک بہت بڑے نتیجے کے لیے، ابدی زندگی، یعنی اس کائنات کا پروردگار ہمیشہ سے ہے، بشارت دی گئی کہ تم ایک ایسی مخلوق ہو جو ہمیشہ رہے گی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو یہ سب دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی بڑی تعداد نے سرکشی کا جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کے بعد تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا تھا۔ یہ گویا تہدید اس پہلو سے ہے، چنانچہ آگے وضاحت کر دی ہے کہ وہ کیوں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، یعنی آگے بتایا ہے کہ وہ کیسے اس قانون کی زد میں آئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ حقائق کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے انہیں دی تھیں، ان سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہو کر رہ گیا ہے کہ پیدا ہوں، زندگی گزاریں اور جہنم رسید ہو جائے۔ تو یہ اصل میں نتیجے کے لحاظ سے بات کو بیان کیا ہے۔ جیسے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں غصے میں آئیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تم شہر شہر آوارہ گردی کرتے پھرو۔ یہ گویا اپنی طرف سے سخت غصے، سخت مایوسی، سخت تہدید کا انداز ہوتا ہے، وہی قرآن نے یہاں اختیار کیا۔ یہ متنبع ہو جائیں جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں؟ ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت ہی خوبصورت استدلال ہے۔ دل دیا ہے میں نے، ایسا نہیں ہے کہ سینے دل سے خالی ہیں، دماغ سے خالی ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، لا یفقہون بہا، جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے اندھا نہیں پیدا کیا، بصیرت دی ہے، بصارت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں حقائق کا، معاف کیجیے، لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں۔ تو یہ گویا وہ سب صلاحیتیں ہیں جو میں نے دی ہیں، انہی صلاحیتوں کا نام انسان ہے۔ یہاں ظاہر ہے دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا۔ سننے سے مراد کیا ہے؟ عبرت کے کان سے سننا۔ اور سوچنے سے کیا مراد ہے؟
کہ حقائق کو صحیح ترتیب سے رکھ کر مشاہدے سے، تجربے سے صحیح نتائج اخذ کرنا وہ نہیں کرتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے ہے، یعنی یہ وہ دیکھنا نہیں ہے کہ جیسے میں دنیا کی اشیاء کو دیکھتا ہوں یا خارج کو دیکھتا ہوں۔ یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا، تین الفاظ استعمال کیے نا، لا یفقہون بہا، لا یبصرون اور لا یسمعون۔ یہ سمجھنا، دیکھنا اور سننا اپنے حقیقی مفہوم کے لحاظ سے ہے، ورنہ مطلوبات بطن و فرج کے لیے تو وہ ہر چیز کو خوب سمجھتے، دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یعنی جو خواہشیں ہیں، یعنی انسان کی یہ دنیوی زندگی میں اس کی جو جبلتوں کے تقاضے ہیں، ان کے لیے خوب دیکھتے، خوب سنتے اور خوب سمجھتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ایسے ایسے حقائق دریافت کرتے ہیں، لیکن یہ سب صلاحیتیں دی تو اس لیے گئی تھیں کہ ان سے حق کی معرفت ہو، ان سے خدا کی پہچان ہو، ان سے عقبہ کی راہ نظر آئے، لیکن یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی ہو جاتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ پیچھے ہم نے جو مثال دی ہے سمجھو اس کو، اولئک کالانعام۔ اب بتاؤ کہ اگر نہ آنکھیں بصیرت کی نگاہ رکھیں، نہ کان کسی چیز سے، کسی آواز سے، کسی صدا سے، کسی نوا سے، کسی پیغمبر کی بات سے عبرت حاصل کریں، اور نہ تمہارے دل کسی سمجھنے کے لیے تیار ہوں کسی چیز کو، نہ دماغ سوچنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کے بعد پھر کیا محض اس سراپا کو دیکھ کر کہا جائے کہ تم انسان ہو؟ فرمایا کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہی ہیں جو بالکل غافل ہے، یعنی اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے، کائنات کے حقائق سے، اس کائنات کے پیچھے کار فرما علم اور حکمت سے، اس کی معنویت سے، ہر چیز سے غافل ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، چوپایوں کی مانند اس وجہ سے ہے کہ جس طرح چوپایوں کی طلب و جستجو بس اپنے پیٹ اور تن کی مطلوبات ہی تک محدود ہوتی ہے، یعنی یہ جسم آرام چاہتا ہے، یہ جسم کھانا چاہتا ہے، یہ پینا چاہتا ہے، یہ اپنے لیے آسائشیں چاہتا ہے، بس یہ مطلوبات ہیں جو ان کا اصلی ہدف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی تگ و دو بھی اپنی مادی ضروریات و خواہشات ہی تک محدود ہے، اور چوپایوں سے زیادہ بے عقل اس وجہ سے ہے کہ چوپائے بہرحال اپنی جبلت کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، لیکن انسان کی فطرت کے اندر قدرت نے جو اعلیٰ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان سے نہ صرف یہ کہ وہ حقیقی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ بسا اوقات اس سے ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں جو ایک بیل یا ایک گدھے سے بھی کبھی صادر نہیں ہوتی۔ مثلاً انسان ہو کر اتنا بے عقل اور کج فہم بن جاتا ہے کہ درختوں، پتھروں اور جانوروں کی پرستش شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک گدھا یا بیل ایسی بے عقلی کبھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اصلی اور حقیقی بے خبر ہیں، اس لیے کہ یہ بے خبری چوپایوں میں بھی نہیں ہے، یہ غفلت چوپایوں میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت، یہ بے خبری، یہ بے پرواہی، یہ حقائق سے بے اعتنائی، یہ کس وقت پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت جو اس نے انسان کو دی ہے، یعنی ایک صالح فطرت جس پر اسے پیدا کیا ہے، وہ نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نہ اس فطرت کے جو مطلوبات پھر اس کے علم میں، اس کی عقل میں، اس کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور بدرجہ آخر جب اللہ کے پیغمبر آ کر دل کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، جب حقائق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو ایک طرف رہا، ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو ہدف متعین بنا لیتا ہے، ان کو اذیتیں دینا شروع کر دیتا ہے، ان کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے۔ تو پھر غفلت کا نتیجہ اس سرکشی کی صورت میں نکلتا ہے
ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر کیسے توقع کرتے ہو کہ اس کو انسان کہا جائے یا انسان مانا جائے؟ انسان تو نام ہے عقل کا، بصیرت کا، عبرت کا، استدلال کا۔ انسان کیا اس چیز کا نام ہے کہ اپنی جبلتوں کی تسکین کے لیے جدوجہد کرتا رہے؟ یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں اور دوسرے جانور بھی کرتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عیاض بن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ واہل النار خمسہ الضعیف الذی لا زبر له الذین هم فیکم طبعا لا یبتغون اہلا ولا مالا والخائن الذی لا یخفى له طمع وَإِن دَكَّ إِلَّا خَانَ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ وَالشِّنْزِيرَ الْفَخَّاشِ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رقم 5113۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، دوزخ میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ جو بعض روایتوں میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے، یا کبھی کبھی اس کے بغیر بھی بعض گروہ یا افراد زیر بحث آتے ہیں، تو یہ بعض خطبوں میں گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں کر دیتے ہیں۔ اس سے پیچھے عورتوں کا ذکر ہو چکا ہے، ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے ان کی بعض کمزوریوں کو نمایاں کر کے بتایا گیا کہ وہ ان سے نجات پانے کی کوشش کریں۔ یہی بات یہاں بعض طبقات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یعنی جس طرح سے عورتیں، مرد اپنی صحبت، اپنے پس منظر، اپنی تربیت کے لحاظ سے بعض ایسے خصائص پیدا کر لیتے یا عادات اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے اسیر سے ہو کے رہ جاتے ہیں اور ان سے پھر چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں یہی تو اسے کرنا ہے، یعنی وہ کیا حالات کا عذر پیش کر دے گا؟ لا ریب حالات کا بھی ایک عذر ہے جو اللہ کے ہاں مسموع ہوتا ہے اور ہوگا، لیکن یہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ انسان نے اپنے شعور کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے دیے ہوئے مواقع جو تھے ان سے بھی انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر یہ سب اس نے نہیں کیا تو پھر وہ عفو درگزر کی بھی توقع نہیں کر سکتا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ظاہر ہے یہ باتیں کہی ہیں، کسی لمبے خطبے کا حصہ ہوں گی، اس کا سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا، لیکن سننے والوں نے ان میں جو وہ یاد رکھ سکے ہیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں بعض اوقات روایت کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اس کو بہرحال چونکہ یہ بالکل ٹکڑوں کی صورت میں بکھرا ہوا ہمیں ملتا ہے تو دیکھ کر اور قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دوزخ میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے یعنی گناہ کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا ماحول، ہم نے جن لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب چیزیں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی فحشاء اور منکر سے تمہیں نماز روکتی ہے۔ کیا ہاتھ پکڑ لیتی ہے؟
یعنی جب آدمی نماز کی طرف جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو یاد دہانی ہوتی ہے، جیسے ایک وائز یاد دہانی کرتا ہے، ایک ناصح یاد دہانی کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان متنبہ ہو جائے، غفلت سے نکل آئے، جاگ اٹھے، یہ مقصود ہے اس سے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس نے وہ ماحول اختیار کر لیا، یا وہ ماحول اس کو مل گیا کہ جس میں یہ رکاوٹیں نہیں ہیں، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے، ایسے لوگوں میں رہ رہا ہے، ایسے طبقات میں رہ رہا ہے، یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی اقوام ہیں کہ جو اسی طریقے سے پستی میں اترتی چلی جاتی، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بری فطرت لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ پستی اختیار ہو جاتی ہے، گرد و پیش کا ماحول وہی ہوتا ہے، ویسے ہی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، اسی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو یہ سب ماحول مل کے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے شہروں میں بھی بعض طبقوں کو، بعض گروہوں کو اور بعض علاقوں کو جرائم کے گڑھ بنا دیتا ہے۔ یہ اسی بات کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یعنی گناہ کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، علم و عقل اور اخلاقی تربیت سے محرومی کے باعث جو جی میں آئے کر گزرتے ہیں، یعنی وہ رکاوٹیں جو علم پیدا کرتا ہے، جو ماحول پیدا کرتا ہے، جو صحبت پیدا کرتی ہے، جو اساتذہ پیدا کرتے ہیں، جو گرد و پیش کی صفائی، نظافت اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کے اندر جو اپنی خواہشوں کی طرف بڑھنے کے داعیات ہیں، وہ پھر بالکل بگٹٹ ہو کر اس کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ زیادہ تر غلاموں اور نوکروں چاکروں میں ہوتے ہیں، نچلے طبقات میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں جو لوگ پیدا کرتا ہے وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے نہایت صالح ہوتے ہیں، لیکن چونکہ زندگی وہی ہوتی ہے، انہی لوگوں میں رہنا، اسی طرح کی باتیں کرنا، انہی طبقات کے ساتھ ملنا، تو ایک پورا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے کہ جو پھر اسی طرح برائی میں مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے کی صفات سے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روایت میں جس انجام کا ذکر ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ تنبیہ اور تنبؤ کے باوجود اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بھی تنبیہ کا بندوبست کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے، کبھی ریاست، کبھی معاشرہ، کبھی بحیثیت مجموعی پورا نظام ان کو بھی متوجہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز سے بھی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر اپنا گڑھا خود کھود لیتے ہیں۔ تو پہلے وہ بتایا وہ کمزور آدمی جس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کی تشریح کی، یہ جو تم میں زیر دست ہوتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں اور نہ مال و منال کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، یعنی یہ حوصلہ ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے، کہیں ایک کمرے میں پڑے تو پڑھ رہے ہیں، کہیں کسی کے زیر سایہ رہنے کا موقع مل گیا تو چلے وہی ہے۔ تو وہ جو ایک حوصلہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اپنے حالات بدلے، ان سے نکلے، آگے بڑھے، تو جیسے دنیا کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس ماحول کا ایک اثر یہ بھی پڑتا ہے کہ دین کے لحاظ سے بھی، یا اخلاق کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں، اس میں بھی پیچھے رہ جائیں۔ یہ جو تم میں زیر دست ہوتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں اور نہ مال و منال کے لیے کوئی جدوجہد کرتے ہیں، یہ ایک زمرہ ہے۔ پھر فرمایا وہ خیانت کرنے والا آدمی کہ جس کی حرص چھپی نہیں رہ سکتی اور معمولی چیز میں بھی خیانت کر گزرتا۔ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو چوری کی عادت سی ہو جاتی ہے، یعنی وہ بے گناہ لذت کی طرح چوری کرتے ہیں، بے گناہ لذت کی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے بے لذت گناہ کی طرح، معاف کیجیے گا، یہ صورتحال کب پیدا ہوتی ہے کہ حرص کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اس طرح احاطہ کر چکی ہے پوری شخصیت کا کہ بس آدمی معمولی چیزوں میں بھی خائن ہے۔ پھر فرمایا وہ آدمی جو صبح و شام تمہیں تمہارے گھر والوں اور تمہارے مال کے بارے میں دھوکہ دیتا رہتا ہے، یعنی گویا زندگی کا مقصد جرائم پیشگی بن گیا ہے، دھوکہ دینا ہے، فریب میں مبتلا کرنا ہے، ساری اسکیمیں ہی یہ ہیں، یعنی حلال جد و جہد، صحیح جد و جہد، صحیح راستے پہ جد و جہد، اپنے حالات کو بہتر کرنے کی صحیح، اس کے بجائے ٹارگٹ ہدف یہی بن جاتا ہے کہ مجھے فریب دے کر، دھوکہ دے کر، یہاں تک کہ اپنے محسنوں کو بھی اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل یا جھوٹ کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا کہ حد سے گزر جانے والا بدخلق، یعنی بعض لوگوں کے ہاں
کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوری تو بڑے سے بڑے لوگوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن حد سے گزرے ہوئے بدخلق لوگ، جس کو دیکھیے جھاڑو ہاتھ میں ہے اور کسی شریف آدمی کو کوئی پناہ نہیں ہے، یہ صورت جب پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے، مواخذے کا احساس رکھنے والے، توبہ اور ندامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، خطاؤں کے بعد بھی اللہ کی طرف لوٹ آنے والے، وہ لوگ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے بتایا یہ کہ ان چیزوں سے بچنے اور ان سے نکلنے کی جد و جہد کرو۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ ہاں جی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا تبصرہ، آپ کیا فیلنگز رکھتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہزارہ کمیونٹی ایک لمبے عرصے سے ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی ایک درد میں ہے، اور ریاست سے بھی شکوہ کنا ہے کہ ان کے اوپر جو ڈھائی جانے والی مصیبتیں ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں کیا گیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بالعموم مین اسٹریم علماء ہیں وہ بھی اس کی کوئی مذمت یا کنڈمنیشن نہیں کرتے، کیونکہ اس کمیونٹی کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اقدامات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ریاست کو کیا کردار اس موقع پہ ادا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی مجھے کیا دیکھنا ہے، ہر حساس انسان کے لیے یہ بڑی اذیت کی چیز ہوتی، یعنی جب لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ نہ رہے۔ پیغمبروں نے جان، مال، آبرو کی حرمت بیان کی ہے، اور اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اس حرمت کو مقدس چیزوں کی حرمت کی طرح سمجھیں۔ تو اس لیے ہر حساس انسان اس پر شدید رنجیدہ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اپنی قوم کو کن چیزوں کے حوالے کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اصل چیز ہمارے علماء، دانشور، قوم کے رہنما، ان کی بے حسی ہے۔ یہ چیز کہ کوئی فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ اگر ملحوظ ہو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی اپنے احساسات بیان کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانیت کے درجے سے بہت گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بھی اگر جاتی ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک المیہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اس کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول بنایا جائے، ایسی فضا پیدا کی جائے کہ جس میں انسانوں کی جان اس طرح اور ان کا خون اس طرح ارزاں نہ ہو۔ یہ ہم کوئی آج نہیں دیکھ رہے، پچھلے 35-40 سال سے ہمارے ملک میں قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور خاص نقطہ نظر کے علماء کو ہدف بنایا گیا۔ بعض بڑے شہروں میں یہ اہداف مختلف گروہ مختلف وقتوں میں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی فرقے کو بعض اوقات ہدف بنا لیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے سواریوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ یہاں دیکھے گئے اور اس طریقے سے ان کو مارا گیا۔ تو یہ وحشت ہے، بربریت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہم جیسے لوگ مذمت کر کے کیا کر لیں گے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا علم، ہماری دانش، ہماری سیاست، یہ سب اس کے معاملے میں حساس ہوں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کے اسباب تلاش کیے جائیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے وجود میں آئیں، وہ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون سے لوگ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ہدف بنا کے سبق سکھایا جائے، عبرت بنایا جائے ان کو۔ اور ہمارے ہاں اس بنیاد پر کہ فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے، فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی جان کے معاملے میں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو یہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس سے کہ وہ قیامت میں
اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگوں کو مارنا، اور خاص طور پر آپ اگر دیکھیں تو اس میں کوئی امیر غریب عارف عامی کی تفریق نہیں ہے، یعنی کانکنوں کو مار ڈالا گیا، مزدوروں کو مار ڈالا گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم انسانیت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء کو ہدف بنا لیں. ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، ہر شخص کو اپنی رائے کو بیان کرنے کا حق ہے. وہ کوئی رائے رکھتا ہے یا وہ کوئی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے، اس نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ اپنی کوئی جمعیت بناتا ہے، اپنا کوئی گروہ بناتا ہے. اگر یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا استعمال ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا. یہاں پر مسیحی کتنی بڑی تعداد میں ہیں، پوری دنیا میں بدھ ہیں، چینی ہیں، یہ جتنی اقوام ہیں ان کے مذاہب بھی ہیں، ان کے عقائد بھی ہیں، ان کے نقطہ نظر بھی ہیں. ہم سب کو ان کے ساتھ رہنا ہے. اور قرآن مجید بالکل واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ کسی حال میں بھی انسان کو اپنے طور پر آگے بڑھ کے ان اختلافات کو مٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اور جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ اصل میں اس انسان کو نہیں مار رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے. یعنی آپ نے ذکر چھیڑ دیا، ذکر کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ آدمی کیسے ان کا ذکر کرے، کس طرح ان لوگوں کو سمجھائے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طبقے میں بھی کر رہے ہیں، جس گروہ میں بھی کر رہے ہیں، جن مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، ان مقاصد کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی اس سے حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہم صاحب آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہ جو لوگ اس طرح کے مذموم مقاصد لیے قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور خود لوگ بھی ان کو سمجھائیں، ان کی فکر کے علماء بھی ان کو سمجھائیں. لیکن ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا ذرا آپ روشنی ڈالیں. وہ یہ کہ کہا ہی جاتا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے مختلف مذہبی گروہوں کو، ان کے جذبات کو، ان کے نظریات کو استعمال کرتے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب تو اس طرح کی بات کرنے میں کوئی تردد کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. خود ریاست کے نمائندوں نے ان چیزوں کا باقاعدہ اقرار کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہو یا کشمیر کے اندر ہو، ہم نے مذہبی گروہوں کے نظریات کو استعمال کیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ ریاست آگے بڑھ کے اپنے یہ جو جرائم ہیں ان کا اقرار کرے اور علل اعلان برات کرے، اور یہ جو سہولت کار کے طور پہ مذہبی گروہوں کو وہ استعمال کرتے رہے اور وہ اتنے مضبوط اور منظم ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کے قابو میں بھی نہیں ہے؟ اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں تو پہلے دن سے اس پر شدید تنقید کرتا رہا ہوں. میرے نزدیک کہ جب بھی آپ مذہبی بنیاد پر کچھ گروہوں کو استعمال کریں گے، خواہ وہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے موقع پہ استعمال ہوئے ہوں، خواہ افغانستان میں استعمال ہوئے ہوں، خواہ کشمیر میں استعمال ہوئے ہوں، خواہ اندرون ملک بعض قوتوں کے خلاف استعمال ہوئے ہوں، اس سے ریاست نے اپنی قبر کھو دی. یعنی جب آپ کے پاس قوت ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے گنڈوں کو بھی استعمال کر لینا ہے اپنے مقاصد کے لیے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ خود وہ گنڈے اپنی بندوق کرو کا آپ کی طرف کر لیتے ہیں. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور ہماری ریاست نے یہ جرائم کیے، بہت بڑے پیمانے پر کیے ہیں، بہت بدقسمتی ہے کہ کیے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کیے ہیں. میرے نزدیک یہ جرائم کی بدترین قسم ہے، جس سے جتنی جلدی توبہ کر لیں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا. سوچنا بھی نہیں چاہیے کسی ریاست کے کارپردازوں کو، کسی ملک کی فوج کو، کسی ملک کے سیاستدانوں کو کہ وہ مذہب کو یا مذہبی جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ جب اس کا ارتکاب کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر آپ کے کنٹرول ہی میں نہیں رہتے. یعنی یہ وہ بدبخت ایک چیز بن جاتی ہے کہ جو اصل میں انڈے بچے دینا شروع کر دیتی ہے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری آفت اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس سے بہت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. میں تو ہمیشہ سے ریاست کے کارپردازوں سے بھی، ذمہ دار لوگوں سے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو عام لوگوں کے اندر سے مدد بھی درکار ہو تو وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں حاصل کرنی چاہیے.
یعنی آپ اپنے قومی مقاصد کو کھلے طریقے سے سامنے رکھیں. آپ کی افواج ہیں وہ ظاہر ہے ایک منظم کام کرتی ہیں، منظم افواج کی حیثیت سے بیہیو بھی کرتی ہیں. ان کی مدد کرنے کے لیے آپ قوم کو بحیثیت قوم تیار کریں اگر کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر اس طریقے سے ایک گروہ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آہستہ آہستہ ریاست کو اس قابل نہیں رہنے دے گی کہ وہ خود اپنے بعض معمولات کو بھی انجام دے سکے. یہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر کے اوپر اور کشت خون کا جو بازار گرم کیا گیا ہے ان کی نسل کشی کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ریاست کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز آپ نے آگے رکھیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ایک سوال ہے غامدی صاحب، وہ یہ کہ ایک نقطہ نظر یا استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری امت کی جو اجتماعی بصیرت ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، 14 صدیوں کا ایک تأمل ہے، اگر ان کے ہاں کوئی چیز متفق علیہ ہے، ان سب کا اس پر کنسنسس ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے اپنی ذات کے اندر. تو مختلف دینی معاملات کے اندر اگر ہمیں یہ دلیل امت کے اجتماعی بصیرت اجماعی فہم سے مل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں قرآن مجید کی آیات کو پیش کرنا یا قرآن کے سہارے پہ کوئی بات منوانا، اس کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک آیت ہے تو اس کے لفظ کے معنی میں بحث ہو جاتی ہے، اس کے نظم اور سیاق میں بحث ہو جاتی ہے، اس کی تفاسیر کے اندر بھی اسی اقوال آ جاتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی اور مضبوط دلیل ہمارے سامنے موجود ہے کہ پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن کی آیات یا اس کے الفاظ پہ اصرار کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے؟ اس سے پہلے ایک ہم سے بھی بڑی امت رہی ہے، مسیحی اس وقت بھی ہم سے بڑی امت ہے. قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی ایک بڑی امت تھے، اس سے پہلے ان کی ایک بڑی سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی. ان میں بہت اعلیٰ درجے کے سینٹ، متکلم، علماء پیدا ہو چکے تھے. تو پھر قرآن مجید کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ آ کے ان کے افکار پر تنقید کریں؟ ان کا اجماع جن حقیقتوں پر ہو گیا تھا، جن کو وہ حقیقت سمجھتے تھے، ذرا گن کے دیکھیے وہ کیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور اور اس طرح سے خدا کے بیٹے. ان کو صلیب دی گئی اور اس صلیب در حقیقت آدم کے گناہ کا کفارہ تھی، اور اس کے نتیجے میں بنی آدم کے سب گناہوں کا بھی کفارہ ہو گیا. اب مسیح پر ایمان لانا کافی ہے، یعنی اچھا عمل نہیں بلکہ ایمان لانا ہی کافی. اچھا عمل بھی کرنا چاہیے، تاہم اگر ایمان لے آئے ہیں تو یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شریعت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اس کا مسیح کے پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ شریعت سے بے نیاز ہیں. وہ کھانے پینے کی چیزوں میں سور کھائیں یا درندے کھائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ یا نہ رکھیں، یہ سب چیزیں جو ہے ان کی ثوابدید پر چھوڑ دی گئی ہیں، کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. اس سب کچھ پہ اجماع ہو چکا تھا. اس کو پوری مسیحی ملت پیش کر رہی تھی. پھر اس کے بعد کی تاریخ دیکھ لیں، یعنی یہی مسیحی امت ہے جس کے اندر پروٹیسٹنٹ تھے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ آرتھوڈاکس مسیحیت ہے. وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بھی کرتے رہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر آج بھی پوری طرح متفق ہے. تو پھر فرمائیے کیا کیا جائے؟ یعنی قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، یا قرآن کی روشنی میں بحث کی جائے یا نہ کی جائے؟ لیکن کوئی قرآن ہی ہے نا جس نے آ کے سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں کفر ہیں، یہ سب چیزیں شرک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم نے اپنے آپ کو غلط فہمیوں میں ڈال لیا ہے. یہ قرآن ہے نا جس نے آ کے اعلان کیا کہ نہ مسیح کو صلیب دی گئی، نہ وہ قتل کیے گئے، بلکہ تمہارے اوپر یہ معاملہ ہی سارا کا سارا مشتبہ ہو کر رہ گیا. یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا کہ مسیح تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سب باتیں قرآن ہی نے آگے بتائیں. تو اب قرآن کو اگر آپ اس حیثیت سے نہیں پڑھیں گے اور یہ حیثیت نہیں دیں گے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ پھر اپنے ساتھ تو جو بات کرنی ہے ان مسیحیوں کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ وہ پلٹ کے یہ کیوں نہ کہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک اجماعی روایت موجود ہے، ہمارے پوپ موجود ہیں، ہمارے سینٹ موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے متکلمین موجود ہیں. یہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو یہ کتاب تو لفظوں میں لکھی ہوئی ہے، اس میں تو بحث ہو جائے گی. یہ کیا استدلال ہے؟ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ حکم ہے، وہ آخری اتھارٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ فیصلہ کرے گا حق و باطل کا، اور قیامت تک کے لیے اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے. تو یہ قرآن کا اپنا بیان ہے، یہ حیثیت اس کو میں نے تو نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میری کتابیں نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں تاکہ لیحکم بین الناس فی مختلف فیہ، تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں.
اختلافات کا فیصلہ امت کے اجماع نہیں کرتے، علماء کی آراء نہیں کرتی، ان کا اتفاق نہیں کرتا، یہ پوری ملت، یعنی آپ دیکھیے تو صحیح، آپ سے 1 ارب کے قریب تعداد زیادہ ہے ان کی، اگر سب کو ملا لیں تو وہ یہ استدلال کیوں نہ کریں آپ کے مقابلے میں؟ آپ شرک کے ابطال کی دعوت لے کے ہندوؤں کے پاس جائیں، وہ بھی اپنے بہت سے رشی، بہت سے اپنے بڑے بڑے اوتار رکھتے ہیں، وہ ان کے اقوال آپ کو بیان کر دیں گے، اپنی روایت بتا دیں گے، یہ کہیں گے کہ ہمارے آباء کا دین یہی رہا ہے، آپ کون سے آ گئے ہیں اب نئے لوگ کی بات کرنے کے لیے؟ انہیں بھی قرآن پڑھ کر سنائیں گے نا، یہی کہیں گے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے توہمات ہیں، یہ شیو اور یہ وشنو اور یہ برہما یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کائنات کا تنہا خالق ایک ہی ہے۔ یہ کہاں سے بتائیں گے آپ انہیں؟ اللہ کی کتاب سے بتائیں گے یا اپنے طور پر کوئی تقریر فرمائیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا سوائے اللہ کی کتاب کے کہ جو فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کو دین بتائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کتاب اللہ کی اس حیثیت کو چیلنج کریں۔ وہ آئی اس لیے ہے کہ وہ فرقان بنے، وہ میزان بنے، وہ فیصلے کرے، اس لیے کتاب ہی سے استدلال کیا جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر کسی امت میں یا کسی قوم میں کتاب اللہ نے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کے تصورات پر اجماع بھی ہو، اتفاق بھی ہو، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو کچھ انجیل میں بیان کیا گیا ہے اگر مسیحیوں کے ہاں اسی پر اتفاق ہوتا تو بڑی بات تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر انجیل فیصلہ کرے گی یا مسیحی فیصلہ کریں گے؟ اس لیے قرآن فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک، لیکن عام صاحب یہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ایک پوری مسیحی امت ہے اور ان کے ہاں کچھ اجماعی عقائد ہیں، مثلا تثلیث کا عقیدہ ہو، نسخ شریعت کا ہو یا کفارے کا ہو، تو قرآن نے آ کر ان کے اس اجماعی عقیدے کی نفی کر دی۔ تو اگر ان کے سامنے، اس اجماع کے سامنے قرآن فیصلہ کن ہے تو آج کے اجماع کے سامنے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ تو آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے، وہ لوگ تو منحرف گروہ ہیں، خود خدا نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو یہودی نصرانی نہیں بنایا تھا، خود بنے۔ لیکن آج کے جو امت کا اجماع ہے یا علماء کا جو فہم ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی امت ہے، مسلمان امت ہے۔ وہ ایک قوم جو شرک پر کھڑی ہو گئی اور یہ ایک قوم جو رسول اللہ کو مان رہی ہے، آخری دین کی آخری الہامی روایت پر کھڑی ہے، ان دونوں کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ان کی بھی بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ کے اور اس کے بعد آنے والے سب نبیوں پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا، حضرت مسیح خدا کے پیغمبر نہیں ہیں اور وہ ان کی نسبت نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے اور قانون ہوگا اور ان کے لیے اور قانون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیا ہے یہ کہہ کے کہ میرے پیغمبر تو انذار کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، لیکن کتابیں فیصلہ کن ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی انجیل ہی فیصلہ کن ہے۔ ذرا سورہ مائدہ کو پڑھیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل کیا ہے اہل انجیل کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ نے جو تورات کو نازل کیا ہے اہل تورات کو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ تو خدا نے چھوڑی ہی نہیں کوئی گنجائش اس بات کو بیان کرنے میں کہ میری کتاب ہے جو تمہارے اوپر حکومت کرے گی۔ باقی ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور وہ کتاب کے بعد ہے، کتاب سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں پر اجماع ہو، بہت اچھی بات ہے کہ سارے علماء ایک اچھی بات بیان کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایات کا ہے جس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، توضیح ہو جاتی ہے اور بہت سے تاریخی معاملات ہمارے علم میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کتاب اللہ کے تحت ہے، یعنی کتاب اللہ سے بالاتر کیوں ہو جائے گا؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کے ماننے والے ہیں، وہ بھی حضرت مسیح کے ساتھ یہی تعلق رکھتے ہیں، وہ تو آپ سے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا جسدی ظہور ہے۔ اس کے بعد تو وہ بہت سے اور دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پیغمبر تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے سوائے عصبیت کے؟
اللہ کے سب پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ نے مختلف پہلوؤں سے فضیلتیں دی ہیں، اور سب پیغمبروں کو ماننا ہی آپ کے دین کا بھی تقاضا ہے۔ کیا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف محمد الرسول اللہ کو مانیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے؟ تو ان سے اگر یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ کو بھی مانیں، تو آپ سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ باقی سارے پیغمبروں کو بھی مانیں۔ تو اس لیے اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت ایک ہی ہے، اور اس کے اصول بھی ایک ہے، اور اس کا طریقہ بھی ایک ہے، اور اس کے نتائج بھی ایک ہی، ترتیب یہی رہے گی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، آپ کو بھی خدا یہ کہتا ہے کہ اہل قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ تو قرآن کی اس بالا تری کو مان کر، اس کی حیثیت کو مان کر، نیچے آپ جس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ استخفاف کہ اس میں تو الفاظ ہوں گے اور بحث ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ مسیحیوں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ ہندوؤں سے بات کریں گے، یہ قرآن ہے جس کی بنیاد پر آپ بدھوں سے بات کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ہے کیا اور چیز پیش کرنے کے لیے؟ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بدبخت ہے وہ لوگ کہ بغیر ہدم والا کتاب منیر بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب روشن کتاب ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب آئی ہے تمہارے پاس۔ وہ واضح کتاب جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے زمین پر، یہ اس کے ساتھ استہزاء ہے کہ وہ اپنی بات کیسے بیان کرے گی؟ وہ اپنی بات پوری قطعیت سے بیان کرتی ہے، وہ آخری خدا کی حجت ہے، اور اس نے خود اپنا یہ مرتبہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا خان صاحب، پھر آپ اس استدلال کا کیا جواب دیں گے کہ جس قرآن مجید کی حاکمیت پر آپ کو اصرار ہے اور آپ اس کو خود قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو وہ قرآن بھی تو پوری امت نے مل کے ہم تک پہنچایا ہے، تو یہ اگر امت بیچ سے مائنس ہو جائے تو ہم تو یہ قرآن ہے اس کو قرآن بھی قرار نہیں دے سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اجماع ہے امت کا کہ یہ قرآن ہے، جس سے ہم قرآن کو قرآن ثابت کرتے ہیں، تو اس اجماع کو وہاں تو مان لیتے ہیں اور وہاں اس قرآن کی اجماع کی نفی کر دیتے ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ امت اس احسان کا بدلہ لینا چاہتی ہے کہ چونکہ قرآن پہنچا دیا ہے تو اب قرآن پر ہم حکومت کریں گے۔ قرآن پہنچانا ان کا فرض تھا، ذمہ داری تھی، اور قرآن کو پہنچانا ایک چیز، پھر یہ کہ یعنی نفی کون کر رہا ہے؟ قرآن کو انہوں نے پہنچایا ہے تو اب قرآن کو پڑھنا ممنوع ہو گیا، قرآن اپنی جو خود حیثیت بیان کرے گا وہ ماننا ممنوع ہو گیا، یعنی یہ مرتبہ حاصل ہو گیا اس امت کو اور اس کے علماء کو اور اس کے اجماع کو کہ چونکہ قرآن مجید ہم پہنچا رہے ہیں تو اس وجہ سے قرآن مجید صحابہ کرام نے منتقل کر دیا ہے، وہ تاریخ کو منتقل ہو گیا ہے، اور یہ مسلمان امت اس قرآن مجید کو آگے منتقل کر رہی ہے، قرآن کی حیثیت سے، اس کا مدعا سمجھ کے نہیں بیان کر رہی، اس کا مطلب سمجھ کے اپنے لفظوں میں نہیں بیان کر رہی۔ تو یہ انتقال تو فرض ہے، ان کا ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ چونکہ ہم نے قرآن پہنچا دیا ہے اور چونکہ قرآن مجید کو ہم نے حفاظت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب قرآن مجید نہیں، اب ہماری بات چلے گی۔ یہ کیا استدلال ہے بھائی؟ یعنی قرآن کی روشنی میں ان کے تمام فہم کو جانچا جائے گا، بڑے سے بڑے عالم کو بھی اپنی بات قرآن کے سامنے ہی پیش کرنی ہوگی۔ ٹھیک، ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے جواب دیا اس پہلو کا۔ اسی بحث میں ایک بات آپ نے بھی کہی، اس پہ ایک ضمنی سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، یہ اہل کتاب اصل میں اسلام ہی کے منحرف فرقے ہیں۔ یہ بات سننے میں ایک دم سے آدمی شوق میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے فرقے تو ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع ان کو کہتے تھے، یہ لوگ تو دوسرے دین کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے ان کو کس حیثیت میں اسلام ہی کا ایک فرقہ قرار دے دیا؟ قرآن کی روشنی میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے، اللہ کے سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبروں کے نام گنوا کر یہ کہا گیا ہے فَبِهُدَاهُمْ اقتدِی، آپ کو اسی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کا دین اسلام کے سوا کوئی نہیں رہا کبھی، اس لیے اسلام سے انحراف کر کے یا غلط تعویل کر کے جو گروہ بھی اپنا کوئی الگ نام رکھیں گے وہ سب کے سب اسلامی کے فرقے ہوں گے۔ اسلام وہ دین ہے جو حضرت آدم سے نازل ہونا شروع ہوا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میں ان پیغمبروں سے کوئی مختلف دین لے کے آیا ہوں، انہوں نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ وہی دین، وہی دعوت، وہی پیغام جو موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا علیہم السلام، میں بھی وہی پیش کر رہا ہوں۔
قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے وہی دین محمد کو دیا ہے جو اس سے پہلے ہم ابراہیم کو دے چکے، جو نوح کو دے چکے، جو موسیٰ و عیسیٰ کو دے چکے. تو یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اس میں فرقے پیدا ہوئے، بعد میں بھی ہوتے رہے. قرآن مجید نے جب بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی تو کہا کہ یہ تمہارا باپ ابراہیم تھا جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یعنی اسلام کے ماننے والوں کو پہلی بار مسلم یا مسلمان کا نام بھی سیدنا ابراہیم نے دے دیا تھا. تو سیدنا ابراہیم سے پہلے تھے یہود یا نصارہ یا بعد میں آئے ہیں. ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ تمہارا دین اسلام تھا. یہ دعوت، قرآن کی دعوت ہی یہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو کہ تمہارا دین کوئی اور ہے اور ہم ایک نیا دین تمہیں بتا رہے ہیں. ہم انہیں یہ بتا رہے ہیں اور قرآن ان کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا دین اسلام ہے، اسلام تھا، تم اسلام کے ماننے والے ہو. یہ سارے پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، آؤ اس اسلام کی طرف، اس کی حقیقت کو سمجھو. سبحان اللہ. یہ دعوت ہے ہماری. ٹھیک ہے، ہم سے بہت شکریہ. کچھ مختصر سوال لے لیتے ہیں، 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سو ایسا کیوں نہ ہوا کہ قوم یونس کے سوا کوئی اور بستی بھی ایمان لاتی، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا. جب اس بستی کے لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا. سوالوں نے پوچھا ہے کہ اگر صرف قوم یونس کا یہاں پر تخصیص کر کے بتایا جا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں بنی اسماعیل میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بغیر کسی تردد کے ایمان لے آئی تھی، تو یہاں پر تو صرف قوم یونس کا ذکر کیا گیا ہے. قوم یونس کا ذکر اس پہلو سے کیا گیا ہے کہ جب عذاب بالکل اوپر آ گیا، جب صورتحال یہ ہو گئی کہ خدا کا پیغمبر بھی قوم کو چھوڑ کر جا رہا تھا اور وہ بھی عذاب ہی کی درخواست کر رہا تھا، اس وقت ایمان لے آئی. ٹھیک، یعنی بالکل آخری مرحلے میں. تو بنی اسماعیل یا اس سے پہلے، بنی اسماعیل تو خیر حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، ان کے ایمان لانے کا کیا سوال تھا. جو بنی جرم تھے یا جو وہاں لوگ آباد تھے وہ بھی پہلے ہی مرحلے میں ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل بھی سیدنا موسیٰ کی دعوت کے ابتدائی مراحل ہی میں ان کو مان گئے اور ایمان ہی نہیں لائے، بعد میں ان کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے. تو یہ سعادت تو بہت سی قوموں کو حاصل ہوئی ہے. قوم یونس کا معاملہ اس لیے خصوصی ہے کہ وہ اس آخری مرحلے میں ایمان لائی کہ جس میں عام طور پر ایمان قابل قبول نہیں ہوا کرتا. عذاب آ گیا تھا سر پہ، پھر وہ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آخری، جیسے آپ یہ کہیں کہ بس آخری 1 منٹ میں اس جگہ سے نکل گیا جہاں زلزلہ آ رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. ہم صاحب یہ بتائیے کہ غم صاحب ہم نے ویسے تفصیلی آپ سے بات کی تھی، جو 23 اعتراضات کی سیریز ہے اس میں سود کے حوالے سے جو افکار میں ضمنی طور پہ کریڈٹ کارڈ یا اس کے اوپر جو ہینڈلنگ چارجز یا جو آپ سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے اگر آپ وقت پہ ادائیگی نہ کریں، اس کی ایک اور اطلاع کی صورت ایک نئی سامنے آئی ہے. وہ یہ کہ کریڈٹ کارڈ پہ تو آپ کوئی جا کر چیز خرید لیتے تھے، اب وہ کریڈٹ کارڈ پہ آپ کو کیش لون بھی ایک طرح سے دیتے ہیں. یعنی آپ نے مشین میں ڈالا تو اس پہ آپ کو پیسے بھی مل جاتے ہیں. ان پیسوں پہ ہینڈلنگ چارجز اور ان پیسوں پر وہ اگر آپ وقت پہ ادا نہیں کرتے تو اس پر بھی وہ جرمانہ عائد کرتے ہیں. تو یہاں پر تو قرض کا معاملہ پیسوں کی صورت میں ہو رہا ہے، تو اس کو بھی سود نہیں کہیں گے ہم؟ قرض، جب آپ قرض کے اوپر منفعت کا مطالبہ کریں گے وہ سود ہے. ایک پیسے کا مطالبہ کریں گے وہ بھی ناجائز ہے. لیکن اگر آپ قرض دینے یا کوئی اور معاملہ کرنے میں کوئی اخراجات پڑ رہے ہیں آپ کے یا کوئی دستاویزات اس کے لیے بنانا پڑتی ہیں اور اس کے چارجز لیتے ہیں تو وہ سروس چارجز ہیں، ان کا معاملہ نہیں. اسی طرح قرض کسی نے وقت پر نہیں دیا تو آپ اگر اس کے لیے کوئی سزا تجویز کرتے ہیں، جرمانہ تجویز کرتے ہیں تو اس کو بھی سود نہیں کہا جا سکتا. قرض پر منفعت یعنی محض قرض کے استعمال پر منفعت، یہ سود. ٹھیک. یہ ایک نیا طریقہ علاج دریافت ہوا ہے جس میں سور کے جسم کے کچھ حصوں کو لے کر کسی مریض کے بلڈ پلازما کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس سے جو بال جھڑنے کا ایک مرض ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسلام کی روشنی میں کوئی اگر اس سارے عمل میں کیمیائی تبدیلی آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں آتی تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. لیکن وہ تو غم صاحب سور کھانے سے منع کیا گیا ہے. اگر اس کے کوئی جسم کا حصہ آپ انسرٹ کر لیتے ہیں اس میں کیا قباحت ہے؟ یعنی دیکھیے نا وہ انسرٹ کرنے کا عمل کیسے ہو رہا ہے، کیا کھا کر ہو رہا ہے؟ نہیں، بلڈ پلازما کے ساتھ اس کا اختلاط کیا جا رہا ہے. ہیومن نہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا وہ دوا کوئی دی جانی ہے جو کھانی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ اگر دوا دی جائے تو آپ کہتے ہیں ظاہر ہے پھر تو آپ کھا رہے ہیں نا اس چیز کو. لیکن عام طور پر جب اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں تو ان میں کیمیائی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس پر کوئی حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست کسی حصے کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں
اس پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ ٹھیک، آخری سوال غم صاحب آج کی نشست کا، ہم نے بڑی تفصیل سے اس میں بات کی تھی کہ جزیرہ نما عرب میں کسی مندر کی تعمیر اور کسی مشرکانہ مذاہب کی جو تہذیبی کوئی علامت ہے وہ سامنے نہیں آئے گی، مستقل وہاں لوگ رہ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا وہ ان کے تہواروں پہ عرب ممالک میں ان کو گریٹنگز دی جا سکتی ہیں؟ ہم نے دیکھا ابھی یہودیوں کا ایک دن گزرا، اس طرح مسیحیوں کا، تو دبئی کے اندر باقاعدہ عمارتوں پہ ان کو تہنیتی کلمات کہے گئے، اس کی کوئی ممانعت ان ممالک کے لیے؟ دیکھیے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہی احکام ہوں گے، جو چیز کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کے مستقل شہری کسی حال میں نہیں بن سکتے، یعنی اسے ان چیزوں سے پاک رہنا چاہیے۔ وہ توحید کا مرکز ہے، لیکن کوئی آدمی گیا ہے وہاں پہ تو اس کے ساتھ آپ برا سلوک کیوں کریں گے؟ جو اچھے معاملات ہو سکتے ہیں وہ سب ہوں گے، سلام کریں گے، کوئی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تہواروں پر کوئی اچھی بات کہیں گے، البتہ شرک میں کسی حال میں شریک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ۔